تاخیر کہ میں مفتی شہر بنارس حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب دومانی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا عبدالباطن صاحب نعمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، کافی دیر سے آپ حضرات متحدہ علماء کونسل کے تعارف، اغراض و مقاصد اور اس تعلق سے کچھ دیگر تفصیلات کو سن رہے ہیں، اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کونسل کے قیام کا مقصد اصلی کیا ہے۔ میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، اور چونکہ وقت بھی بہت ہی مختصر ہے، اپنے وقت کے اندر اس پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے، اس لیے بس ایک آیت کا ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس روشنی میں کچھ بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بہت ساری نعمتوں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے، وہیں ایک نعمت یہ بھی شمار فرمائی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آپسی اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی، ہم آہنگی، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام برادران اسلام کو اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ اس نعمت کو اپناؤ، اسے استعمال کرو، اور اللہ کے اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قوم نے اپنایا ہے، قبول کیا ہے، تھوڑی سی مختصر سی تعداد ہونے کے باوجود بڑے بڑے معرکے سر کر لیے ہیں، اور دنیا کو ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پڑھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کے اندر تالیف پیدا کیا، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی بدولت آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اور نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ کل مومن اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جو پیغام اللہ رسول نے دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر زمانے میں جہاں بھی کہیں ہوں اور جیسے بھی ہوں، اس پیغام کو ہم قبول کریں، اپنائیں، اور اگر ہم اس پیغام کو برابر قبول کرتے رہیں گے، سینے سے لگاتے رہیں گے، اور دنیا کے بہت سارے اختلافات اور ساری چیزوں سے ہٹ کر کسی ایک چیز پر ہم متحد اور متفق ہوں گے، تو انشاءاللہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے پیشتر بہت سارے لوگوں نے اس تعلق سے
گفتگو فرمائی، آپ نے سنا کہ اختلاف و افتراق کی وجہ سے اور یکجہتی اور اتحاد نہ رہنے کی بنا پر کتنے بڑے نقصان اور کیسے سخت ترین حالات، مشکلات اور مصائب کا ہمیں ایک طویل عرصے سے سامنا کر رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت ہماری صورتحال ہے وہ نہایت ہی افسوسناک اور قابل رحم ہے۔ تو ان حالات کا ذمہ دار ہم جہاں دوسرے لوگوں کو بناتے ہیں، آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اللہ رسول کا دیا ہوا یہ پیغام ہم نے کتنا اپنے سینوں کو لگایا۔ ہم خود بھی ان صورتحال کے پیدا ہونے میں ذمہ دار اور ایک طریقے سے مجرم بھی ہیں۔ خانوں میں بٹ کر ٹولیوں میں اور مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر اس طریقے کے جو حالات ہم نے اپنے بنا رکھے ہیں اور دنیا کو جو ہنسنے کا جو ہم نے موقع دیا ہے، باقی قومیں بھی دیکھ کر کبھی کبھی مذاق بھی اڑایا کرتی ہیں کہ یہ مسلمان جن کو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اتحاد و اتفاق، یکجہتی کا درس دیا گیا ہو، آج یہ قوم کس طریقے سے مختلف خانوں کے اندر بٹی ہوئی اور کس طریقے سے مختلف قسم کے نقصانات، مصائب و آلام سے دوچار ہے۔ کبھی کبھی ان حالات کے اوپر وہ جو غیر کمنٹ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تو واقعتاً شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو انہی سب ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے متحدہ علماء کونسل کا وجود عمل میں آیا ہے کہ ہم ان پیغامات خداوندی اور رسول کو ہم اس کو گلے لائیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور دنیا کے لوگوں کو یہ درس اور ہم بھی پیغام دیں کہ آپسی تال میل، پیار محبت، اتحاد و اتفاق اور جو اس طریقے کی یگانگت کی تعلیم اسلام کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم بھرپور اس پر عمل بھی کریں اور ایک دوسرے تک اس کو عام بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس کونسل کے بنائے جانے کا جو مقصد ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس مقصد کے اندر ہم سب لوگوں کو بھرپور کامیابی بھی عطا فرمائے۔ جملہ شرور و فتن سے اس کے اراکین کی، ذمہ داران کی سب کی حفاظت فرمائے اور اس کو قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ حضرات